السلام علیکم پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج کیا ہمارے مہمان جو ہیں جن سے میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں وہ ڈاکٹر عابد سیال صاحب، جو کہ ادب سے کافی عرصے سے وابستہ ہیں، پھر درس و تدریس کے ساتھ ان کا سلسلہ رہا، اور آج ہم ان سے ان کے فن کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے اور تدریس کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں کیسا ادب لکھا جا رہا ہے، کیسا ادب پڑھایا جا رہا ہے، تو یہ سب گفتگو ہوگی۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب علی۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور بڑا قیمتی ٹائم دیا ہمیں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ظاہر ہے آپ کی مہربانی ہے، سارا ٹائم آپ کے لیے اور دوستوں کے لیے ہے، لیکن ظاہر ہے آپ جانتے ہیں جس طرح کے کام ہیں، بس اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ تاخیر ہو گئی، اور آپ کا شکر گزار ہوں، ٹائم تو آپ نے دیا ہے نہیں، لہٰذا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ادب کیا ہے؟ اب جب آپ نے آپ کے نزدیک کہا ہے تو یہ آسان ہو گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس سے کوئی یہ ڈر نہیں ہے کہ اس کو کوئی غلط کہے گا۔ اگر اس کی کوئی مکتبی تعریفیں کرنی ہوں یا جیسے کوئی علمی بات کرنی ہے تو اس سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا ذاتی تاثر ادب کے بارے میں کیا ہے اس پہ ظاہر ہے جو آپ سمجھتے ہیں وہ وہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سادہ سی تعریف اگر کی جائے تو ادب جو ہے وہ آرٹ کا وہ نمونہ ہے جس کا جو میڈیم ہے، جو وسیلہ ہے وہ الفاظ ہے۔ یہ سادہ ترین تعریف اس کی ہو سکتی ہے، کیونکہ آرٹ کی بے شمار فارمز ہیں، تو جو آرٹ لفظوں کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے وہ لٹریچر ہے۔ واہ جی، ٹھیک۔ اچھا، شاعری کیا ہے آپ کے نزدیک؟ شاعری کی بھی مطلب اگر آپ تاثراتی تعریف پوچھتے ہیں وہ تو لمبی ہو سکتی ہے، جتنا مرضی آپ اس پہ کہتے جائیں، لیکن جو اس کی مکتبی تعریف ہے وہ تو یہی ہے کہ جو ادب ہے اس کی دو اصناف ہیں، ان میں سے ایک نثر ہے اور ایک شاعری ہے، وہ ایک سادہ تعریف ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو آپ کے مافی ضمیر کا ایسا بیان کہ جس میں سب سے جو حاوی پہلو ہے وہ جمالیات کا ہو، وہ میرے خیال میں شاعری ہے۔ اب اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کیا نثر میں جمالیات نہیں ہوتی یا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جب حاوی میں نے کہا ہے تو اس سے ایک حد تک یہ کفایت ہو جاتی ہے بات کی، کہ میرا خیال ہے، اور یہ ظاہر ہے صرف میرا خیال نہیں ہے، دنیا بھر میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ ادب کی اعلیٰ ترین شکل جو ہے وہ شاعری ہی ہے، تو لہٰذا شاعری جو ہے وہ اعلیٰ ترین جمالیاتی اظہار ہے جو لفظوں کی صورت میں کیا جائے۔ اعلیٰ ترین۔ جی واہ جی، کیا خوبصورت تعریف کی ہے آپ نے، کیونکہ مختلف جتنے بھی ہمارے شعراء کرام ہیں، ادیب ہیں، ان کی اپنی تعریف ہے۔ پھر جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں لکھی ہوئی ہے رائٹنگ ویلیو ایز اے ورک آف آرٹ، تو پھر آرٹ کے اوپر پھر ایک سوسائٹی آرٹ کیا ہے، جی پھر اس کی ڈائمینشن ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ درخت کیا ہوتا ہے، شاعری تو ایک پھر سٹل چیز ہے نا، آپ کسی سے پوچھیں درخت کیا ہوتا ہے تو جس نے جس طرح کا دیکھا ہے وہ اس کا ویسا بیان کرے گا، یا جو جس کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے ویسا بیان کرے گا۔ تو اگر عام سی ایک چیز جو ایک آبجیکٹ ہے اس کے بارے میں اگر ایسے ہو سکتے ہیں مختلف خیال لوگ اور اس میں مختلف باتیں کی جا سکتی ہیں، تو شاعری جیسی نازک اور لطیف چیز کے بارے میں اس کے اپنے بے شمار آباد اور جہات اور ڈائمنشنز ہیں، اس میں تو رائے کا اختلاف ہے اور رہے گا، اور یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کو سینکڑوں لوگوں نے ڈیفائن کیا اور اس کے باوجود نہیں کر سکے، تو یہ دراصل ان کی ناکامی نہیں ہے، یہ اس شے کی کامیابی ہے، اور وہ اس میں حصے دار ہیں جو اس کی تعریف کرنے والے ہیں سب۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی حتمی تعریف تک خدا کرے کہ ہم نہ ہی پہنچیں، یہ اچھا ہے، کیونکہ جب تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک ہم اور سوچیں گے، سوچیں گے۔ سوچتے رہیں گے، یہ تو مرحلہ شوق ہے، اور اقبال کہتا ہے کہ یہ اللہ کرے کہ نہ طے ہو۔ واہ جی۔ اچھا عابد صاحب، یہ بتائیں کہ ادب کی طرف کیسے آئے، کیسے رجحان ہوا؟ حادثاتی طور پہ آ گئے یا آپ کو حالات لے آئے، دوست ماحول ایسا مل گیا؟ بتائیے گا۔ جی اگر تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ادب لکھنے کی طرف کیسے آئے تو اس کے جوابات تو یہ ہو سکتے ہیں جو آپ نے کہے، لیکن اگر ادب کے پڑھنے یا اس کے سننے کی بات ہے
تو یہ اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ کسی پلاننگ کی ضرورت ہے یا آپ کو کسی حالات کی ضرورت ہے. جب آپ شروع کرتے ہیں اپنی زندگی کو اور آپ کے کانوں میں شروع میں الفاظ پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو اسی وقت آپ کی جو شناسائی ہے وہ ادب سے شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلی چیز جو آپ کے کان میں پڑتی ہے تواتر کے ساتھ وہ آپ کی ماں کی لوری ہے. ٹھیک ہے, اور پوری دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک فوک ادب کا ایک حصہ ہے. تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے ابتدائی جو معاملہ ہے اس کے ساتھ. تو ہمارے گھر کا ماحول بھی ظاہر ہے جیسے دوسرے گھروں کا ہوتا ہے ایسے ہی تھا. اس میں لوریاں بھی ہیں, اس میں کہانیاں بھی ہیں. تو میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اپنے سارے رشتے دیکھے ہیں. میرے نانا نانی بھی جو ہیں وہ حیات تھے, ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہوئی. میرے دادا دادی بھی حیات تھے, میرے چچا بھی, تایا بھی, میرے ماموں, پھوپھیاں, خالائیں, سب رشتے جو ہیں وہ موجود تھے. تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں جو آپ کو آہستہ آہستہ اندر سے بھرتی ہیں, پورا کرتی ہیں, تو وہ رشتوں کی صورت میں, پیار کی صورت میں, اور جو آپ یعنی جو آپ کا انٹریکشن ہے زندگی کے ساتھ, اس کے جو مختلف پہلو ہوتے ہیں وہ سارے میں نے دیکھے. تو انہی میں سے لٹریچر آتا ہے, اور بہت سی ادب کی اصناف جو اورل لٹریچر کی اصناف ہیں جو ہمارے ماحول میں موجود ہوتی ہیں. تو دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی اسے آشنا ہوا. میرے دادا جی جو ہیں وہ ایک جماعت پڑھے ہوئے تھے صرف, تو وہ پڑھا کرتے تھے, اردو بھی پڑھ سکتے تھے اور پنجابی بھی پڑھ سکتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ اس زمانے کا ایک جماعت آدمی پڑھا ہوا اتنا ہوتا تھا کہ وہ خواندہ. تو ہمارے گھر میں کچھ کتابیں تھیں جیسے شروع میں ہوتی ہیں ایسے سیف الملوک کا قصہ, اور میاں محمد بخش صاحب کی کتاب, اور جو حافظ برخوردار کی کتاب, اور یہ جو مثنویاں ہیں ہماری اور قصے ہیں اور پنجابی کے, وہ بھی یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے قصہ سلم میں, اس میں جو ہے کافی دلچسپ. جی ہاں, وہ حضرت یوسف اور زلیخا کا جو قصہ ہمزوں میں عبدالستار کا, تو وہ بھی تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دادا جی وہاں پڑھا کرتے تھے, اور باواز بلند پڑھتے تھے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ لوگ پڑھتے ہوئے شرماتے تھے, تو وہ بیٹھ کے باواز بلند اور کبھی لہن کے ساتھ اور کبھی ویسے پڑھا کرتے تھے. تو ہمیں وہ فیسینیٹ کرتا تھا بڑا, بچوں کو آس پاس بیٹھ جایا کرتے تھے. پھر ہمارے جو گاؤں کا جو کلچر ہے, میں گاؤں میں نہیں رہا, شہر میں پیدا ہوئے ادھر ہی رہے, لیکن جتنی چھٹیاں ہوتی تھیں وہ ساری جو گاؤں میں ہم گزارتے تھے, اپنے والدہ کا جو گاؤں تھا اس میں, تو ایک پورا ماحول اس میں بہت اچھی طرح واقف ہوں, اور مجھے وہ فیسینیٹ کرتا ہے, اچھا بھی لگتا ہے. بنیادی طور پر اندر سے میں گاؤں کا آدمی ہوں. تو وہاں پر ایک رواج تھا کتاب سننے کا, اس کو کہتے تھے کتاب سنائیں. آپ کا گاؤں کون سا ہے؟ یہ ہاں, یہ میں تو سگودا کا رہنے والا ہوں, لیکن میری والدہ کا گاؤں جو ہے وہ منڈی بہاؤدین میں ایک دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. تو وہ ہے, وہ اس میں میرا بچپن گزرا ہے. تو وہاں پہ رواج یہ تھا کہ آپ کتاب سنائیں. کتاب سنانے کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک آدمی درمیان میں کتاب بیٹھ کے اس کو پڑھتا تھا اور پڑھتا جاتا تھا, اور پورا گاؤں اس میں عورتیں, مرد, بوڑھے, بچے سب بیٹھ کر تو اس کو سنتے تھے. یہ وہ زمانے کی بات ہے جب ٹی وی نہیں تھا نا, جب میڈیا نہیں آیا. تو میرے تایا جی جو تھے وہ بڑے اچھے لہن میں وہ کتاب پڑھتے تھے. وہ نعت خوان تھے بہت اچھے, وہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے, بہت اچھے مقرر تھے. ہمارے گھر میں شریعت کی کچھ کتابیں, کچھ ابتدائی طور پہ وہ ہم میں سے پڑھے لکھے آدمی وہ تھے, کوئی 9-10 جماعت پڑھے ہوئے تھے, لیکن ان کے پاس ادب کا ایک جیسے کتابوں کی الماری ایک ہوتی ہے اپنی چھوٹی سی لائبریری, وہ تو اس میں کچھ دینی کتابیں, کچھ لٹریچر کی کتابیں, اور کچھ جو تاریخ کی جو ابتدائی کتابیں اس طرح کی. تو وہیں سے میں نے ابتدائی چیز پڑھی بھی. اور یہ جو شعر کو پڑھنا ہے, جو اس کو سمجھنا ہے, جو اس کی صوت کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے, جو اس کے امیج کے ساتھ اس کی وابستگی ہے, جو شعر سن کر پھڑک جانا ہے, اس کی تعریف ہے, اس کو محسوس کرنا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا ہے, تحسین ہے اس کی. تو اس کی ایک تربیت غیر محسوس طور پر اس سارے ماحول میں ہے. اور اس سب پہ جو مستضاد تھا وہ تھا کہ وہ مرید تھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے, اور بہت جو جیسے آپ والہانہ و رفتگی رکھنے والے مریدین تھے ان میں سے تھے. تو وہ ان کا کلام بہت ترنم سے, بہت لہن کے ساتھ اور بہت رقت کے ساتھ وہ پڑھا کرتے تھے. تو یہ جو ابیات باہو والی کتاب ہے, لف اللہ چمبے دی بوٹی, تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے گھر میں بالکل بچپن سے, جب سے ان کو کوئی ہمارے آنکھ کھلی ہے, جب سے شور کی سمجھ آنا شروع ہوئی ہے, اس وقت سے یہ ساتھ ہیں. تو بس ان سب نے مل ملا کے اندر کوئی ایسی شے پیدا کی جس سے پتہ چلا کہ زندگی اور ادب جو ہیں ان میں کوئی فرق نہیں, اور وہ ایک ہوتے. تو اب جا کے جب عمر 50 کے قریب پہنچ گئی ہے, تو اب جا کے پتہ چلتا ہے کہ شکر ہے کہ اس زمانے میں
اس حقیقت کا پتہ چل گیا غیر محسوس طور پر، جو ایک عمر گزارنے کے بعد آپ کو شعوری طور پر حاصل ہوتا ہے۔ پہلا شعر کب کہا؟ ہاں، پہلا شعر میرا خیال ہے میں نے کوئی 8ویں جماعت میں کہا تھا، اور وہ بھی ایسے ہی تھا کہ جب شروع میں جو جیسے میں نے بتایا نا آپ کو کہ ہو جاتا ہے ایک اندازہ کہ آپ کس حد تک ادب کو دیکھ سکتے ہیں آپ، تو بالکل پہلی جماعت میں جب میں تھا تو اس وقت جب میں نظمیں پڑھتا تھا، ہماری پہلی جماعت میں مثلا یہ والی جو اس زمانے کی جو درسی کتاب تھی، اس میں جو حال ہی کی نظم ہے، یہ شروع میں زمین آسمان کے مالک اور ساری دنیا جہان کے مالک تو ہی ہے سب کو پالنے والا، اس طرح کر کے وہ ہے، یا جو بلبل کا بچہ ہے، یا یہ جو آتی ہے ریل گاڑی، اور اس طرح کے شروع کے جو یا جاگو جاگو اور طوطا اور اس طرح کے جو، اس وقت بھی مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ آپ کسی ایک نظم کا مصرع اٹھا کر کسی دوسری نظم میں نہیں رکھ سکتے، تو یہ ایک غیر محسوس، اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو وزن کہتے ہیں، یہ اس کا یہ بحر ہوتی ہے، اور اس کی اٹھا کے الگ الگ، رکھنا بھی، ہاں ہاں یہ بھی ایک سوچ ہے کہ نا۔ میں سوچتا ہوں کہ ایک ردم میں جس نظم کو پڑھا جا سکتا ہے، دوسری نظم آپ پڑھ رہے ہوں تو کسی اور ایک نظم کا مصرع اٹھا کے آپ اس میں نہیں رکھ سکتے، یہ لہن اور ہے یا یہ آہنگ اور ہے، تو اتنی سمجھ جو ہے یہ مجھے پہلی جماعت میں تھی، مجھے مطلب تو ہر ایک نظم کا ڈھنگ الگ الگ تھا، اس کو گانے کا، اس کو پڑھنے کا، تو شاید یہ تھا شروع میں۔ تو وہ بعد میں نے جو ہمارے استاد تھے پرویز بزمی صاحب، جن سے میں نے شروع میں شاعری کے کچھ سبق لیے، بڑے بڑے اچھے استاد، اور اللہ کے رحمت فرمائے، خود بہت اچھے شاعر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ دماغ میں وزن کا خانہ ہوتا ہے، ہاں ہاں، فیکلٹی جسے ہم کہتے ہیں نا، کہ جو شاعر ہے یا جو قاری ہے اچھا، اس کے ذہن میں وزن کا ایک خانہ ہوتا ہے، جس میں ہے اس میں ہے، جس اور میں جس میں نہیں ہے اس میں نہیں، جو محروم ہے وہ ہاں، اس کو محروم۔ جس کو پتہ نہیں ہے اس کو نہیں پتہ چل سکتا، تو وہ جو کہتے تھے کہ من ندانم فائلات فائلات، شعر می گویم بے از آب حیات، ٹھیک ہے، کہ مجھے نہیں پتا فائلات کیا ہوتا ہے، لیکن آب حیات سے اچھے شعر میں کہہ سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہمی طور پر اگر آپ کے دماغ میں قدرت نے وزن کا خانہ رکھا ہے، اس آہنگ کو رکھ دیا ہے، تو آپ وہمی طور پہ شاعر ہیں۔ باقی سیکھنے سے تو اب تو سنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو کمپیوٹر ہے وہ بھی شعر سیدھے کر لیتا ہے، تو یہاں پہ وہ فرق پڑتا ہے جو مصرع ساز میں اور شاعر میں ہوتا ہے۔ شاعر بھی مصرع بناتا ہے، لیکن مصرع ساز جو ہے کہ وہ بناتا ہے مصرعوں کو یا گھڑتا ہے، اس میں اور شاعر میں فرق پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کوشش سے کر رہا ہے یا کہیں اندر اس کے کوئی چیز ایسی لگی ہوئی ہے جس سے خود بخود مصرع بن کے آتا ہے۔ تو یہ 8ویں جماعت میں پھر میں نے کچھ لکھے ایسے، تو ایک کاپی سی جیسے بناتے ہیں چھوٹے سی بچے پہلا شعر سارے، یاد ہے آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں، آپ کو یاد کے پتہ نہیں کیا تھا، نہیں سب سے، تو وہ جب میں نے لکھے اور کاپی بناتے تھے اور اوپر لکھتے تھے نیچے شاعر کا نام اگر پتہ ہوتا تھا، تو کچھ آخر پہ 4-5 صفحے ایسے تھے جن کے اوپر شعر لکھے ہوئے تھے اور نیچے میں نے اپنا نام لکھا ہوا تھا، تو وہ کہیں پہ میرے دوستوں میں سے کلاس میں سے میرے بستے میں سے نکلی، تو اس نے ایسے کھول کے دیکھی، تو میں نے اپنا وہ پکڑ کے نا ہمارے اردو کے استاد کے پاس وہ لے گیا کاپی کے، دیکھیں جی یہ شعر کہتا ہے۔ اچھا اب جو ہے نا میں وہ کھڑا ہے مدعی کی طرح، اور میں استاد نے مجھے بلا لیا، اور میں ایسے میں مجرم کی طرح کھڑا ہو گیا کہ جیسے یہ کوئی گناہ کی بات ہے یا غلط ہو گیا ہے کچھ ایسا۔ استاد صاحب جو ہے نا انہوں نے ایسے مصنوعی غصے سے مجھے کہا کہ یہ تم نے لکھے؟ تو میں نے کہتے اب ظاہر ہے کوئی ایسا نہیں کیونکہ نام لکھا ہوا ہے تو اس میں بس لکھے سے مکر نہیں سکتے۔ ہاں، تو میں نے کہا جی سر میں نے لکھا، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے اس کو پیچھے ہٹایا، مجھے قریب بلایا، ٹھیک ہے، میرے ایسے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا شاباش بیٹا، شکر ہے کہ اس زمانے میں کہ جب لوگ پڑھنے سے تنگ ہوتے ہیں تم لکھنے پہ آ گئے ہو، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے تو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ لکھا ہے میں کوئی اچھا شعر کا سمجھ رکھنے میں، ہمارے عربی کے استاد مولوی رفیق صاحب ہوتے تھے اسکول میں، کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تم مولوی رفیق صاحب کو جا کے ضرور دکھانا اور انہیں بتانا کہ میں نے لکھی ہیں، وہ اس کی اصلاح کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو میں تو وہاں سے جان چھڑا رہا تھا، میں مولوی صاحب کے پاس کبھی نہیں گیا، اور نہ اس کے بعد پھر میں نے وہ کسی کو کاپی دکھائی، لیکن اس سے کم از کم مجھے یہ ان کا مہربانی ہے، مسرت صاحب ان کا نام تھا، اللہ پاک اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو لمبی زندگی دے، اور اگر وفات پا گئے ہیں تو اللہ کی رحمت فرمائے، بڑے اچھے استاد تھے، تو انہوں نے یہ حوصلہ دیا کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ اچھا ہے، یعنی اس میں کوئی برائی کا پہلو۔ پھر میں تھوڑا بہت لکھتا رہا ایسے جیسے ہوتا ہے، تو پہلی دفعہ جب کالج میں گئے تو ادھر پہ جا کے جو چھوٹی موٹی جو پہلا اہم واقعہ اس سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک مقابلہ ہوا، اقبال کی زمینوں پر کچھ شعر کہنے تھے، اور ایسے کالج میں ایک لگا
کہ نقشوں اپنے مصور سے گلا رکھتا ہوں میں، اس پر اگر کوئی کہنا چاہے تو کچھ کر دے، اور ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی. یہ 2 مصرے دیے گئے اور اس پہ ایک سب لوگوں نے، میں نے بھی ایک کچھ شیئر کر کے دیے. جب میں نے جا کے دکھایا تو انہوں نے پھر وہی، میں اس وقت میرے خیال میں 12ویں میں تھا، تو 4-5 سال کے بعد پھر وہی بات جو ہے، سجاد شیرازی صاحب ہمارے استاد ہوتے تھے، انہوں نے کہا مجھے بلا کے، سچ سچ بتاؤ کہ یہ تم نے لکھے ہیں؟ تو میں نے کہا سر خیال تو کسی کے بھی ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ میں نے خود لکھا. مجھ سے زیادہ ہاں، تو انہوں نے مجھے ایسے پکڑ کے نا ساتھ لگایا آپ نے تو، اور کہا کہ شاباش، اگر تم اس عمر میں ایسا لکھ سکتے ہو پھر ہم تمہیں آگے لے کے آئیں گے. یہ تمہارا لکھا ہوا ہے، ہم تمہارا جو کالج کی سطح کا مقابلہ ہے اس میں شامل کرتے ہیں، ہم آگے پھر جو تمہاری پرفارمنس ہو وہ کرتے ہیں. تو کالج کی سطح میں مشاعرہ ہوا، اس میں جیت گیا. پھر ڈویژن کی سطح پر مقابلہ ہوا، اس میں بھی میں جیت گیا. پھر پنجاب کی سطح پر ایک مقابلہ ہوا، اس میں بھی میرا ایک پرائز آ گیا. تو وہ پہلی آپ سمجھیں کہ واقعہ تھا جس سے مجھے یہ احساس ہوا کہ جو میں مصرے لکھتا ہوں یہ ٹھیک ہے، مطلب یہ چل سکتے ہیں. تو پھر وہ کہیں ادھر ادھر چھپی بھی، شاید کالج کے رسالے میں ایک. اس کے بعد پھر جب 1993 کی بات ہے، جب پھر میں نے پہلی 1-2 غزلیں لکھی، استاد صاحب کو دکھائیں، کچھ ٹھیک مجھے وہ لگی. اور وہ میری پہلی غزل جو ہے، اب مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایک غزل جو ہے وہ ایک رسالے میں ایک وقت میں بھیجتے ہیں. تو میں نے غزل لکھی تو پتہ چلا کہ ذرا اچھی ہے، تو اس کی فوٹو کاپیاں کروائیں اور وہ 3-4-5 فوٹو کاپیاں کرا کے جن جن رسالوں کے ایڈریس تھے، میں نے کہا کہ کون چھاپتا ہے، تو وہ میں نے سب کو بھیج دی. تو وہ آغا صاحب کے پاس ہم جا کے کبھی کبھی، ڈاکٹر وزیر آغا کے پاس، ان کی بڑی مہربانی ہے، وہ ہمیں اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے. تو ان کو بھی جا کے دکھائی تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی ہے، اس کو چھاپیں گے. تو وہ غزل اسی مہینے میں اوراق میں بھی چھپ گئی اور ماہ 9 میں بھی چھپ گئی، اور ایک اور رسالہ خوشاب سے نکلتا تھا شبیہ کے نام سے، بڑا اچھا تھا، تو وہ اس میں بھی چھپ گئی. تو یہ میری پہلی غزل ہے جو 3 جگہ پر چھپی، اور یہ بات ہے تینوں جگہ تینوں میگزین میں ریلیز ہوئی. تو 1993 کی یہ بات ہے، نومبر میں شاید یہ آیا تھا وہ شمارہ. بس یہ آغاز ہے. اس کے بعد پھر پنڈی کب شفٹ ہوا؟ پنڈی میں آ گیا تھا. پہلی دفعہ پنڈی کا جو میرا چکر لگا ہے وہ 1988 میں، یہاں میری خالہ رہتی تھی. تو میں جب گھر سے نکلا تو رستے میں منڈی بہاؤدین میں میرے ماموں کا گھر ہے، تو میں رات وہاں، میرا ارادہ تھا رکوں گا اور پھر خالہ کے پاس آؤں گا صبح یہاں پہ، کیونکہ ادھر سے بس جو ہے وہ یہاں جی ٹی روڈ پہ قریب آتے تھے، ہمارے شہر سے یہاں کا فاصلہ زیادہ تھا. مجھے والدین نے کہا کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں سے پھر خالہ کے پاس چلے جائیں، ملنے کے لیے آ رہے تھے. جس دن میں رات کو وہاں پہنچا تو اس دن صبح کے اخبار میں یہ آیا کہ راول پنڈی میں قیامت صغریٰ وہ اتنی بڑی ہوگی، یہاں پر اوجڑی کیمپ. اچھا بالکل وہ واقعہ، یعنی وہ دن ہے یہ والا جب میں پہلے دفعہ پنڈی آنے کا ارادہ کیا. تو وہ پھر میں وہاں پہ نہیں آیا کیونکہ نہیں استقبال ہوا نا آپ کا بڑے والیا. جی ہاں، توپوں کی سلامی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. تو لیکن پھر میں نہ آیا ڈر کے. میرے والد صاحب رات کو ہی ٹرین سے آئے اور انہوں نے مجھے منع کیا کہ اب تمہیں آگے نہیں جانا، یہ ہو گیا ہے. بس تو میں پھر 8-10 دن پھر وہاں رہا. جب وہ 15 دن گزر گئے اور تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا ہوا تو میں یہاں گئی. تو یہ میرا پنڈی کا پہلا وزٹ ہے 1988 میں. اس کے بعد پھر میں 1993 میں شاید ایک دفعہ تھا. 1995 میں پھر میں باقاعدہ طور پہ یہاں پہ ایک کالج ہوتا تھا. میرے دوستوں نے مجھے کچھ بتایا کہ میں جاب شاپ کرنا چاہتا تھا، حالات ایسے تھے کر کے کچھ آگے پڑھنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں رہا. تو میرے دوستوں نے اس وقت بتایا کہ اگر کمپیوٹر سیکھ لیا جائے تو اس میں جاب ملنے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اس سے پہلے میں بی ایس سی کر چکا تھا میتھمیٹکس وغیرہ میں. تو پھر میں نے جہاں آ کے کمپیوٹر سائنس کا ڈپلوما شروع کیا. بیکس کالج ہوتا تھا 6 روڈ پر. تو وہاں پہ میں نے پہلے داخلہ لیا، ساتھ ایک چھوٹی سی جاب شروع کر دی. تو یہ 1 سال تک میں نے وہ کیا، ڈپلوما کیا کمپیوٹر سائنس میں. اس زمانے میں کالی سکرین ہوا کرتی تھی کمپیوٹر کی اور بہت کم لوگ اس کو جانتے تھے. 1996 کی بات ہے. تو اس کے بعد پھر نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں 2-3 سال جاب کرتا رہا. میں وہاں آیا ہوا جی تھا پہلی ملاقات آپ کے ساتھ. تو 1995 میں یہاں پر آ گیا. 1996 سے پھر میں باقاعدہ حلقے میں آنا جانا شروع ہو گیا. بس پھر چل سو چلے آج تک. اب صاحب بڑے آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ سنجیدہ ادب کے طالب علم بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں. یہ لیکن میں نے جو آپ کو ہلکر باب ذوق میں دیکھا ہے، آپ بڑی وہ کہتے ہیں نا میسرا ٹائپ میں شرارت کرتے ہیں. اور ابھی بھی آپ ہلکر باب ذوق میں ہوں یا کسی محفل میں بڑی سنجیدہ بات کرتے ہیں. وہ جو نقطہ آپ اٹھاتے ہیں
اور وہ بڑا سنجیدہ ہوتا ہے، حالانکہ مذاق کے موڈ میں بھی اگر آپ ہو، لیکن آپ کی بات بڑی سنجیدہ ہوتی ہے. یہ آپ کے مزاج میں ہے یا آپ نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے، ماشاء اللہ آپ نمل یونیورسٹی میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، تو اس میں صورتحال جو ہے یہ آپ کے مزاج کا حصہ ہے یا شرارت تو آپ کرتے ہیں؟ یہ تو میں اس کا گواہ بھی ہوں، چشمدید. دیکھیے امتیاز صاحب کہ شرارت کے بغیر جو ہے نا وہ آپ کی جو اگر کوئی ہے ذہانت آپ میں تو اس کا اظہار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، شرارت جو ہے نا وہ شرارہ سے نکلا ہے، یعنی اس کا اندر چنگاری. اگر آپ بجھے ہوئے آدمی نہیں ہیں، بجھی ہوئی راکھ ہوتی ہے، جو زندہ ہے اس کے اندر شرارہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ تو زندگی کی علامت ہے. باقی یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے جو مجھے اس سے سخت اختلاف ہے کہ آپ سنجیدگی کی بات اگر آپ نے کرنی ہے یا کوئی سنجیدہ بات کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کوئی ایسا پیرایا اختیار کریں جو سننے والوں کو مرعوب پہلے کرے اور ان کو سمجھائے بعد میں. میرا نہیں خیال کہ جو لکھنے والا ہے یا جو لٹریچر سے یا آرٹ سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے اس کو قاری کو مرعوب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا اپنے سننے والے کو مرعوب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جن تحریروں میں آپ کو یہ تاثر ملتا ہے، جن لوگوں میں آپ کو یہ تاثر ملتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو اگر وہ بہت اہم ہیں تو لوگ ان کی طرف متوجہ تو ہوتے ہیں، لیکن جو محبوبیت ہے نا وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتی یا تعدیر قائم نہیں رہ سکتی. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مشکل نقطہ سلجھانے کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اس کو آسان ترین کر کے بیان کیا جائے. یعنی ایک بات ہے، کوئی فلسفے کی ہے، کوئی تصوف کی ہے، کوئی مابعد الطبیعیات کی ہے، کوئی بہت بڑا کوئی علمی یا کوئی بہت بڑا کوئی بشریاتی نقطہ ہے جو آپ کی سمجھ میں آ گیا. تو اگر آپ کے پاس وہ زبان، وہ الفاظ، وہ پیرایا اظہار نہیں ہے جو اس کو آسان کر کے آگے پہنچا سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے سننے والے کو بھی اسی مشکل میں ڈال رہے ہیں جس مشکل میں آپ خود پہلے پڑے تھے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لکھنے والے کا قلم آسان ہونا چاہیے، اس کو رواں ہونا چاہیے. اور جو دماغ میں آپ کے یا نفسیات کی روشنی میں جب آپ کا دماغ کسی چیز کو قبول کرنے پر مائل ہوتا ہے تب قبول کرتا ہے، تو وہ ماحول جو ہے وہ آپ کی ایزینس بناتی ہے. اگر آپ ایزی ہیں تب آپ کے دماغ میں کوئی چیز آ سکے گی. تو لہٰذا شگفتہ پیرائے میں بات کرنا اور آسان طریقے سے چیز کو بیان کرنا، یہ اگر آپ کو آتا ہے تو یہ ایج ہے. آپ کا کہنے کا مطلب کمیونیکیشن بہت ایزی ہونی چاہیے نا، کمیونیکیشن ایسے کمیونیکیشن ہو جو آپ کہنا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا یہ بہت کلیدی ہے، اس میں مثلا کمیونیکیشن نہیں کرنا، اردو میں اس کو ترسیل کہیں. مطلب ترسیل کا مطلب یہ ہے، یعنی ترسیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا بھیجا ہے، ترسیل کا یہ مطلب ہے کہ آپ تک کیا پہنچا ہے. اگر میں کوئی بھاری بھرکم چیزیں، بہت اعلیٰ قسم کی چیزیں یہاں سے بھیجتا رہوں تو مجھے سمجھ نہیں اور جہاں تک پہنچتی ہیں وہاں تک نہ پہنچے تو اس میرے بھیجے ہوئے کا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا سینڈر اہم ہے، جتنا میسج اہم ہے، اس سے زیادہ ریسیور اہم ہے. تو اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں خاص طور پر تو آپ کو اس پیرائے میں کرنی چاہیے کہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ اس گفتگو کے بنیادی نقطے کو پا لیں. اور ویسے بھی دوستوں کی ہلکا دوستوں کی محفل ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ آپ ایک کوئی بڑا بیٹھ کر دوسروں کو بھاشن دے اور دوسرے سنیں. ایک تو جمہوری فورم ہے، سب گول میز کانفرنس ہے، ایک جیسے مرتبے کے لوگ جو ہیں وہاں بیٹھتے ہیں. اور اگر ایک جیسے مرتبے کے نہیں بھی ہوتے تو سمجھتے کم از کم یہی ہے کہ ہم سب برابر کے لوگ ہیں اور سب کی ایک جیسی رائے ہے. تو وہاں پر آپ کو ایسے ہی گفتگو کرنا چاہیے میرے خیال میں جو سب کو سمجھ آنے والی ہے. اور فنی حوالے سے بھی آپ یہ کہتے ہیں، کیونکہ فنی حوالے سے بات ہو، یہ بڑی کمیونیکیشن کی جو آپ بات کریں ترسیل کی، اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جی شاعر جو اکثر جو بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا کلام کہتے ہیں، تو بڑے گمبھیر الفاظ، بڑا مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ کہ ہم قاری کو اپنی سطح پہ لانا چاہتے ہیں، ہم قاری کی سطح پہ نہیں اترنا چاہتے. اور یہ ایک بہت بڑی بحث چلتی بھی آ رہی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ آسان ہونی چاہیے، یہ ایک بڑا کلیدی نقطہ ہے اور یہ ڈیلیما بھی ہے نا کہ لوگ نہیں سمجھ پاتے. اب یہ اس میں دو چیزیں ہیں جو میں بات کر رہا تھا یا جو گفتگو کا اس سے پہلے کا تناظر ہے وہ ہے عام دوستوں میں یا حلقے میں یا تنقیدی محفل میں
یا علمی محفل میں جب آپ دوستوں کے ساتھ کسی علمی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں، یہ اس کی بات ہے۔ تخلیق کی بات ایک بالکل دوسری ہے۔ دوسری ہے۔ جو شعر کہنا ہے، جو تخلیق ہے، وہ ایک اور بالکل عمل ہے، اور اگرچہ اس میں بھی میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو آسان زبان استعمال کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو زبان کو اپنے آپ پر آسان کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو باڈی بلڈر ہیں وہ کتنے بڑے بڑے وزن اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثلاً اس سے آدھا وزن بھی آپ یا میں اٹھائیں تو آنے ہمارے منہ ایسے بن جائیں، ہماری آنکھیں کیسے ہو جائیں ہمارے ایسے، درست ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس وہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ کیپیسٹی نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ مختلف ہے کہ آپ اسے آدھا وزن بھی اٹھائیں، آپ کے بازو اور طرح سے ہو جائیں گے، آپ کے چہرے کے تاثر اور ہو جائیں گے، آپ کی آنکھیں ایسے ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ اٹھاتے ہیں اور وہ ہنس کے اس کو ایسے کر دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب یہ کس وجہ سے؟ کیسے انہوں نے اپنے جیسچرز پر قابو رکھا ہے، اپنے آپ کو ایسے دکھایا جیسے وہ ایزی تھے؟ یہ پریکٹس کے ساتھ ان کو اس کام کا ہنر آتا ہے کہ اتنے بڑے وزن کو بھی جب اٹھانا ہے تو اپنے آپ کو ان ایزی محسوس نہیں کروانا، کیونکہ وہ ان ایزی محسوس کروائے گا اپنے آپ کو تو دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ اس میں سکل نہیں ہے۔ سکل ہی یہی ہے کہ آپ بڑے سے بڑا وزن اٹھاتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ان ایزی ہوتا ہوا محسوس نہ کروائیں۔ تو جب آپ کی زبان لڑکھڑاتی ہے، جب آپ کا پرایا اظہار جو ہے وہ غرابت کا شکار ہوتا ہے، جب آپ کا امیج جو ہے وہ ڈولتا ہوا نظر آتا ہے، جب آپ کا استعارہ جو ہے وہ دھندلا جاتا ہے، جب آپ کی جو علامت ہے وہ جو ہے وہ اپنی جڑیں چھوڑ دیتی ہے، مطلب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جتنا بڑا آپ نے ہاتھ ڈالا ہے آپ کا ہنر اتنا بڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جا کر یہ تخلیق کار کی کمزوری بنتی ہے کہ اس نے ہنر کو اتنا بڑا نہیں سیکھا جیسی وہ بات کرنا چاہتا تھا۔ تو یہاں تک کی جو ذمہ داری ہے کہ بڑی بات کرنے کے لیے بڑا ہنر سیکھنا اور اس بڑے ہنر کو کسی بڑے پیڈسٹل پر جا کر استعمال کرنا، یہ تو اس کی ذمہ داری ہے تخلیق کار کی، اس کو اس سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ایسا کر لیا ہے اور اس کی یہ جو ساری چیزیں جو میں نے کہی ہیں جو اس کے ادب کے لوازمات ہیں وہ پورے ہیں اور اس نے ان کو پورے طریقے سے بیان کر دیا ہے اور وہ ٹھیک ہے اور قاری ان تک نہیں پہنچ پا رہا، تو یہاں پر آ کر پھر اس کو قاری کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو اس پہ ذمہ داری قدرت نے ڈالی ہے، جو اس کے اندر کا ایک انیٹ اس کے اندر فیکلٹی تھی، اس نے پورے طور پر اس کو بروئے کار لے آیا ہے، اب اس تک پہنچنا جو ہے وہ قاری کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ایک اور بات دیکھیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ قاری کو پتہ نہیں ہوتا، قاری کو پتہ چل جاتا ہے۔ مثلاً غالب کے آپ پورا ایک مثال کے طور پر غالب کو لیتے ہیں، ایک پورا دیوان ہے، آپ شروع سے لے کے آخر تک اس کو ناظرہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ناظرہ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف پڑھتے جائیں، بے شک آپ کو سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا۔ کچھ مقامات ہر قاری کے لیے ایسے ضرور ہوں گے جہاں پر جھلک نظر آئے گی کہ یہ بڑا شاعر ہے، یعنی سارا سمجھ نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے کسی کو 4 شعر، کسی کو 2 شعر، کسی کو 20 شعر، کسی کو 2 غزلیں، کسی کو، وہاں پر وہ اپنا آپ دکھائے گا کہ میں ایک بڑا شاعر ہوں۔ تو وہ مقامات جو ہیں وہ مائل کریں گے پڑھنے والے کو کہ اس کا مطلب ہے کہ بندہ ٹھیک ہے، لکھنے والا ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ ہے، مجھ میں کچھ کمی ہے، تو میں جو باقی کچھ رہ گیا اس کو بھی پانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ضرور یہ ہے ذمہ داری کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے بڑے ہونے کی، اپنے آرٹ کے اعلیٰ ہونے کی کوئی جھلک تو دکھائے ہمیں، اس کے بعد پھر ظاہر ہے خود بخود قاری اس کو پڑھنے پہ بھی مائل ہوگا اور اس کی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی سمجھ بھی نہیں آ رہی، آپ مشکل گوئی پر بھی ہیں اور پیچیدگی کی طرف مائل ہیں، یا ایسے کوئی کام کر رہے ہیں آپ جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں فوری طور پر، یا اور بعد میں وہ بڑے بھی ثابت نہیں ہوتے، تو پھر آپ قاری سے گلہ کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس سلسلے کی جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ نے کوئی ایسا لحن، کوئی ایسا پیرایا دریافت کر لیا جس میں آرٹ کا بہت بڑا کوئی نمونہ ہے، آرٹ کا کوئی بہت بڑا پہلو ہے، جو واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کسی کا، ٹھیک ہے،
تو جب وہ ہے ہی اگلے زمانے کے لیے تو آپ اپنے زمانے کے قاری سے اس کی پر کیا داد کیوں چاہتے ہیں؟ پھر آپ صبر کریں، پھر آپ چپ کریں، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ یہ اس پہ تو آپ کو افسوس ہو سکتا ہے کہ آپ اگلے زمانے کے آدمی جو اس پہ بھیج دیے گئے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن آپ یہ نہ توقع کریں کہ اس زمانے کا آدمی بھی کسی طرح جا کے اس کو سمجھے یا یہ. تو میرا نہیں خیال کہ لکھنے کے بعد قاری سے کسی طرح کا کسی بھی پیراج کو گلا بنتا ہے. میں اس بات کا قائل نہیں. اگر آپ پاپولیرٹی چاہتے ہیں، یہ آپ کے دل کی خواہش ظاہر ہے، اور یہ ہو سکتی ہے، اور اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو اس سے بھی اچھی بات ہے. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، یہ آپ کی ترجیح ہے کہ آپ پاپولر ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہتے نہیں. تو اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ویسا کرنا پڑے گا جیسے پاپولر لٹریچر. اگر آپ ویسے نہیں ہیں تو پھر آپ وہ توقع نہ رکھیں جو پاپولر لٹریچر لکھنے والوں کو ملتی ہے، آپ کو بھی وہی ملے گی. بڑی دلچسپ بات کی، بڑی واضح بات کی. یہ لوگ اس طرح کی بات نہیں کہتے، وہ گلا مسلسل یہی رہتا ہے قاری کے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، لوگ یہ نہیں کر رہے. بھائی بات تو یہی ہے. جیسے ڈاکٹر رشید احمد صاحب سے میں نے جب سوال کیا ہے، اور مجھے اس پہ کافی لوگوں نے کہا کہ یار یہ سوال بنتا ہے. میں نے کہا کہ سر کیا وجہ ہے ہمارے ہاں کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھ کے نہیں آتے. میں کہ سر آپ کی اولاد جو ہے، آپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہتے ہیں ایک سائنس میں چلا گیا، ادھر چلا گیا. میں نے ان کو کہا وہ نہیں پڑھتے. تو یہ وہ والی بات یہ ہے کہ مزاج ہے نا، اب مزاج ہے، آپ وہ نہیں پڑھ رہے، آپ زبردستی، وہ اپنی فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کیا، تو آپ جب زبردستی لوگوں کو اس چیز پہ کریں گے تو یہ پھر ظاہر بات ہے یہ مناسب بھی نہیں ہے نا، اس کے رزلٹ بھی جڑے. آپ جو بات کر رہے ہیں یہ پھر ایک اور تناظر ہے. ابھی تک ہم جو بات کر رہے تھے وہ ادب کے قاری کے بارے میں، جو ادب قاری ہے اور ادب کو پڑھتا بھی ہے. یہ ایک اور فینومینن ہے کہ معاشرے کے کتنے لوگ ادب کو پڑھتے ہیں. یہ مظہر جو ہے اس کا تعلق لٹریسی کے ساتھ اور آپ کی تربیت کے ساتھ. دیکھیں، آپ ان رنگوں سے مانوس ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی زندگی میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا میں آپ سے کسی ایسے رنگ کا نام لوں جو کبھی آپ نے دیکھا ہی نہ ہو، نہ آپ اس لفظ سے واقف ہوں گے، نہ آپ کے ذہن میں اس کا کوئی امیج بنے گا. ایسے ہی جی بالکل، میں کسی ایسے ملک کا نام آپ کو بتاؤں جو کہیں آپ نے نقشے میں کبھی نہ دیکھا ہو، کبھی نہ لیا گیا ہو، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ شمال کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے یا جنوب کی طرف ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے یا آپ کے لوگ ادب کی طرف آئیں یا اس کو پڑھیں، تو آپ کو اپنے تعلیم کے نظام میں شروع سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے گھر کے ماحول سے لٹریچر ساتھ شروع ہوتا ہے. اب وہ کئیوں کے گھر میں ہو سکتا ہے اتنا ہی رہ جاتا ہو، کچھ کے گھر میں تھوڑا سا اور ڈیولپ ہو جاتا ہو سکتا ہے ایسے جو لوگ جو خود لکھنے والے ہوں ان کے گھروں میں کتابیں پر اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے جو بچے ہیں یا ان کے گھروں میں جو لکھنے والے لوگ ہیں یا پڑھنے والے لوگ ہیں، یا جن بچوں کے گھروں میں اچھی لائبریریاں دستیاب تھیں، وہ پڑھ کر بڑے لوگ بنے. تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پڑھیں تو آپ کو اس کو